فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، یہ جوابی ندا، یہ جوابی امر ہے. ان دعوتہ، اگر آپ دعا کریں گے تو یقینی بات ہے، یخرج لنا مما تنبتہ الارض، یہ ما مصدریہ نہیں، یہ ما موصول ہے. مما تنبتہ الارض، زمین جو کچھ یہ ہے کہ اگا دیتی ہے وہ ہمارے لیے نکالے گی. یخرج لنا، اللہ تعالیٰ نکالیں گے ہمارے لیے، مما، ان ترکاریوں میں سے کہ تنبتہ الارض، جن کو زمین اگا دیتی ہے. زمین کیا اگا دیتی ہے؟ من بقلیہ ترکاریاں، وقصہ یا ککڑی، وفومیہ گیہوں، اور یہ کہ لہسن بھی کہا گیا اور گیہوں، وعدسیہ دال شریف، وبصلیہ پیاز، یہ سارے ان کی وراثت مدرسے میں مل گئی. یہ مولویوں کو یہ ساری چیزیں مل گئی. سمجھے؟ یہ ہمارے آباء و اجداد ہے گویا کہ ہمارے اکابرین بنی اسرائیل، انہوں نے دعویٰ کی اور ان کی ابھی یہودیوں کے، اب بجائے یہودیوں کے مدرسوں میں دال یہودی وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، وہ وہاں میں آپ سے عرض کروں گا، لیکن فی الحال دال ہی دال. اس لیے یہ جو طاہر بیٹا ہوا، طاہر بدماش، یہ جو بیٹا، اس کی گاؤں میں مدرسہ تھا بڑا، پاکستان بننے سے پہلے. تو صبح بھی دال، شام بھی دال، صبح بھی دال، شام بھی دال، صبح بھی دال، شام بھی دال، دال 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 دال. طالب علم اس زمانے کے بڑے قابل ہوتے تھے. ڈبے لے لیے، ان میں رنگ ڈالا اور ان میں برش لے لیا، دیواروں پر لکھتے رہے. از برائے دال و خوردن کون ماشد سارنگی، میں سرایت وصفائے سیدان گھوٹکی. یہ گھوٹکی اس کا علاقہ ہے، بولو یہ اس کا علاقہ ہے. از برائے دال و خوردن کون ماشد سارنگی، میں سرایت وصفائے سیدان گھوٹکی. دال کھا کھا کر کے ہمارا پچھلا حصہ باجا بن گیا ہے. جیسے کہ باجا بو 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 کرتا ہے نا، تو دال کھا کھا کر کے ہم لوگ باجا بن گئے. ہمارا مقاعد ہمارے کیا بن گئے؟ باجے بن گئے. اور جب باتھ روم میں جاتے، جب آوازیں آتی تو ہم کہتے، پوچھتے کیا ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ تو وہ کہتے محتمم صاحب کی تعریف کر رہے. بولو کیا کر رہے؟ تو محتمم کے لیے اس سے بڑی رسوائی. ہمارے طالب علم بھی عجیب. آپ کے لیے خیر گائیں آ گئی، آج بھی گائیں، اس سے پہلے بھی گائیں آتے رہیں گے. سورہ بنی اسرائیل بکر ہے. ہمارے طالب علم یہ کمرہ بنے میں چھپرے میں طالب علم ساگ کھا رہے ہیں. بیروئی لوگ، بیروئی کا خصوصی انداز ہوتا ہے، سمجھے؟ یہ بالکل وہی نمرود کے اولاد ہے. تو بیروئی جو ہے نا وہ دال کھا رہے تھے. یہاں دال نہیں، ساگ بنی ہوئی تھی اس دن. تو بیروئی کہہ رہے، اے حضرت جو ہے نا ننے ساگ کو نہیں فک تینٹ چھڑے برام نزیے برام کی. یعنی کہہ رہے کہ حضرت ہمیں ساگ کھلا رہا، خود شادی پہ شادی کر رہا ہے، 3-4 شادی. طالب علم نے مجھے بتایا تو میں بہت ہنسا. میں نے کہا خدا کی قسم شادی لوگ ہمیں مفت میں دیتے ہیں، سمجھے بھائی جان؟ کہتے کہ خود تو ہمیں کیا کھلا رہا ہے؟ ساگ پہ ساگ کھلا رہا ہے، سمجھے؟ اور خود کیا کر رہا ہے؟ شادی پہ شادی کر رہا ہے. طالب علم ہے، سمجھے بھائی؟ یہ میرے نبی کے بلبل ہے جی، سمجھے؟ یہ میرے پیارے کے لاڈلے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی جوتیوں میں ہمیں اٹھائے، بہت بڑی بات ہے. ہمارے علاقے میں ایک یہ ہے کہ رنگ کا سیاہ میرے طرح کالے رنگ کا ایک عالم تھا، اللہ مغفرت کاملہ فرمائے. طلباء کے کپڑے بھی دھوتا تھا، طلباء کے لیے صفائی بھی کرتا تھا، روٹی کم پڑتی تھی. یہ پٹھان اور بلوچ وظیفہ لیتے ہیں، جیسے سندھ میں بھی وہ سندھ کہتے پکر، پٹھان کہتے وظیفہ، گھروں سے روٹی مانگ کر کے لاتے. یہ خیبر پختون میں اب تک بھی پٹھانوں میں ماشاءاللہ مدارس اس طرح چلتے ہیں، سندھ میں بھی اسی طرح. تو وہ غریب جو روٹی کم پڑتی تھی تو خود آٹا گوندھ کر کے روٹی بھی پکاتے. طلباء نے اس کا نام رکھا تھا کالا گدھا. استاد جی کا نام کیا رکھا ہے؟ کالا گدھا، سمجھے؟ تو ایک دن اس کو پتہ چل گیا کہ اللہ ان کے کپڑے بھی دھو رہا ہوں، ان کے لیے جھاڑو بھی لگاتا ہوں، اور یہ ظالم کے بچے ان کو سبق بھی پڑھاتا ہوں، اور ان کے لیے کہ آٹا بھی گوندتا ہوں، روٹی پکاتا ہوں. یہ مجھے کالا گدھا انہوں نے میرا نام رکھا ہے. تو وہ عشاء کے بعد جا کر اپنے انسان ہے کمرے کا دروازہ بند کیا، روتا رہا. 1.5-2 گھنٹے کے بعد اسی میں نیند میں چلا گیا کہ دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوبصورت میدان پہ موجود ہے. ابو بکر و عمر ادھر میرے طلباء مجھے نظر آ رہے جن کو میں پڑھا رہا ہوں، اور میں ادھر ہوں، طلباء ادھر ہے، مجھ سے پہلے طلباء ہے. تو وہ ابو بکر آ گئے، انہوں نے طلباء سے کہا
کہا کہ چلو محمد رسول اللہ تمہیں بلا رہا ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھ رہا ہوں۔ تو ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طلباء سے کہ چلو تمہارے، چلو بھائی ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہا ہے۔ طالب علم کہتے ہیں نہیں، ہم حضرت کے پاس نہیں آئیں گے، اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک ہمارا کالا گدھا نہیں آئے گا ہمارے ساتھ۔ سمجھے؟ یعنی استاد جی کے بغیر ہم حضرت سے ملاقات بھی نہیں کریں گے، جنت بھی نہیں جائیں گے۔ پہلی رات اس طرح خواب میں دیکھا، دوسری رات دیکھا، تیسری رات دیکھا، تیسری رات کے بعد صبح کو تیسرے دن آ گئے اور طلباء کو جمع کیا، کہا کہ تم نے میرے چوری چھپکے سے میرا نام تم لوگوں نے، میں تمہاری خدمت بھی کرتا ہوں لیکن تم استاد کا احترام نہیں کرتے ہو، مجھے پتہ چل گیا کہ تم لوگوں نے میرا نام کالا گدھا رکھا ہے۔ میں 3 راتوں سے مسلسل روتا رہا لیکن تینوں راتوں میں نبی کو خواب میں دیکھا، لیکن مجھ سے پہلے آپ لوگ موجود تھے، میں بعد میں تھا۔ سمجھے؟ ابو بکر تمہیں بلا رہا ہے لیکن آپ کہہ رہے نہیں، ہم کالے گدھے کے بغیر نبی سے ملاقات نہیں کریں گے۔ ارے ظالم کے بچے، ایسے موقع پر بھی، جنت کے موقع پر بھی تم نے اس کالے گدھے کو یاد رکھا، پورے صراط میں اس کو یاد رکھا، تو تمہارا غلام ہوں، اب گدھا نہیں، کتا بھی کہہ دو، خنزیر کہہ دو، تمہارا غلام ہوں۔ وفادار ہو تو الو کے پٹے، ہو تو الو کے پٹے، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ وفادار ہو کہ تم نے ایسے موقع پر پھر بھی اپنے استاد کو بلایا نہیں، کہا کہ استاد جی کے بغیر ہم نہیں ملیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سمجھے؟ ہوتا مولانا تو بات چل رہی تھی، ازبرائے دالو خوردن کولما شد سارنگی میں سرایت وصفائے سیدانی گھوٹکی۔ سمجھے؟ یہ حضرت کی گھوٹکی والا مسئلہ۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔